مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو ایشوز پہ میں نے آج بات کرنی ہے۔ ایک تو کل ایک بڑا ہی اندوناک اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا کہ جس میں میرے سابق ایڈیٹر نیشن میں، وہ پہلے ڈپٹی ایڈیٹر تھے پھر ایڈیٹر ہوئے، ابصار عالم صاحب، ان پہ ان کے گھر کے سامنے F11 میں فائرنگ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ اس میں ان کے پیٹ کے اندر گولی لگی، اور لیکن وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے۔ اس سے ایک بات کم از کم ضرور ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس ملک میں جو صحافی ہیں، جو کہ کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اگر وہی سیف نہیں ہوں گے تو کس طرح سے وہ غیر جانبداری کے ساتھ اپنی جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے اور اس ملک کے ادارے وہ قائم ہیں، تو جوڈیشری کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ متی اللہ جان صاحب ہوں، ابصار عالم صاحب ہوں، یا اس سے پہلے حامد میر صاحب ہوں، آج تک کسی کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آ کے گولیاں مارتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ احمد نورانی ہوں، دیکھیں، آپ صحافیوں پہ تشدد کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا لیں گے؟ میرے خیال میں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ کا جو بھی نیریٹو ہے، اس نیریٹو کو لوگوں تک خوش اسلوبی سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بائی ہوک اور بائی کروک یا فورس کے ذریعے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ابو دا لا ہیں، تو دیکھیں پھر ہم صافی قربانی دیتے رہیں گے، اور یہ معاشرے کے لوگ کبھی نہ کبھی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں پہ عدل اور انصاف نہ ہو۔ اور عمران خان صاحب کو تو میں کیا بات کروں، ان کے بارے میں تو انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سب سے زیادہ انصاف کی بات کرنے والے تھے۔ کیا لفظ استعمال کروں میں؟ وہ کون سے پارلیمانی الفاظ ہیں جو کہ آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے ہوں کہ آپ اللہ کا خوف کریں، اس اللہ کا خوف کریں جس کو آپ نے جان دینی ہے، اور ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کو اس لیے لایا گیا تھا، یہ انصاف ہے کہ دن دیہڑے صحافیوں کو گولیاں ماری جائیں؟ یہ قطعاً انصاف نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں، یہ کہتے ہیں جی اسلام آباد سیف سٹی ہے، اسلام آباد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے جن ہیں جو گولیاں مار کے غائب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور سیف سٹی کے کیمروں کو بھی نہیں پتہ چلتا؟ اور یار میں حیران ہوں، متی اللہ جان صاحب کو جب مارا گیا، اغوا کیا گیا تو ان کے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن اس ملک کے اداروں پہ تف ہے، افسوس ہے۔ نادرا کے پاس جاتے ہیں، جو نادرا والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ یار کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی حیا، کوئی ضمیر، کوئی ایمان، کوئی چیز آپ لوگوں کے اندر موجود ہے یا مر گئے ہیں سارے؟ خدا کا واسطہ ہے، اس طرح کی چیزوں سے سوسائٹیز آگے نہیں جاتی۔ ابصار صاحب نے کچھ امپورٹنٹ ٹویٹس کی تھیں، ان ٹویٹس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے تھے، انہیں خود سامنے آنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن کو انشور کرنا چاہیے، اور بندے پکڑ کے سامنے لانے چاہیے۔ اگر وہ نہیں لائیں گے تو پھر ہم لوگ اس بارے میں حق بجانے میں کہ ہم انہیں مورد الزام ٹھہرائیں، چونکہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں پہلے ملوث رہے ہیں اور ان کے ہاتھ صحافیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، اگر وہ اپنے کلین ہینڈ ہیں ان کے، تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کو انشور کریں۔
دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چوتھے وزیر خزانہ لائے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس ٹیم کو برقرار رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ کور اکنامک ٹیم ہے, یا اس میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو بڑی امپورٹنٹ جو ہے منسٹری آف فائنانس کے کچھ کام سونپے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حیثیت سے اپنے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. وہ پہلے ہی ایس اے پی ایم آن ریونیوز ہیں, تو کیا وہ اس حیثیت میں اپنا کام ساتھ منسٹری آف فائنانس کا کام بھی کریں گے, یا باقاعدہ ان کے پورٹ فولیو میں ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور باقی بھی کچھ کور رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. منسٹری آف فائنانس کے ایک جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو بہت پاورفل ہیں, اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, ان جوائنٹ سیکرٹری صاحب کو پتہ ہے کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور ان کا نام میں بھی نہیں لے سکتا, میرے پر بھی جلتے ہیں ابھی, کیونکہ بہت پاورفل لوگوں کے بہت قریبی ان کی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ, اور وہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ان کی ریکمنڈیشنز پہ ہوتی ہیں. تو وہ ان جوائنٹ سیکرٹری صاحب کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا کہ ہو از کمنگ اینڈ ہو از گوئنگ آؤٹ. تو منسٹری آف فائنانس کے لوگ جو ہیں جو آج کل کیو بلاک میں بیٹھتے ہیں, میرا اشارہ جن صاحب کی طرف ہے, جن جوائنٹ سیکرٹری صاحب کی طرف ہے, وہ ڈیفینیٹلی سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے آپ ان کے کمرے میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ اس ٹائم سب سے بڑے موور اور شیکر ہیں, اور وہ ان کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اور انہیں کی ریکمنڈیشنز پہ بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. تو مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.